نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد ناظرین محترم، پروگرام اصلاح گھر کی نئی قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن۔ ناظرین مکرم، یہ ہمارا پروگرام اصلاح گھر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا پچھلی قسط میں کہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ہر پروگرام میں ملک پاکستان کے مشہور نعت خواں جناب پیارے بھائی محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں عقیل بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، جی اللہ پاک کا بڑا کرم۔ آپ سنیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ عقیل بھائی، آج ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے، مولود کعبہ، سبحان اللہ، مولا کائنات، داماد رسول، سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخی بھائی، ان کی ولادت کا ولادت باسعادت کا یہ آج دن ہے 13 رجب المرجب۔ تو اس مناسبت سے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے منقبت جو ہے وہ آپ سے سنیں گے، مولا علی کی شان میں منقبت جو ہے وہ آپ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، آج اس ہستی کا ذکر ہے کہ دائرہ اسلام میں جو ہستیاں آئیں، جو صاحبان آئے، جن کو صحابیت کا درجہ ملا، کوئی اپنی جوانیاں گزار کے آیا، کوئی جوانی کی کچھ بہاریں دیکھ کے آیا، کچھ بہاریں اس نے اسلام میں گزاری، کوئی جوان ہوتے ہی آ گیا۔ تو یہ ایک ایسی ہستی ہے واحد جو صرف بچپن میں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے، آپ کی زندگی سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب ہم سیرت علی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے مولا علی کو متاثر کیا، کیونکہ سب نے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا ہے۔ جب بھی کسی کو آپ دعوت دیتے ہیں کسی نئی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنا تاثر دیکھتا ہے۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پل بڑھ رہے تھے، آپ کی تربیت وہیں ہو رہی تھی۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس کے بہت ہی جلد کے دنوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو مولا علی چونکہ بچپن میں تھے، قریب کوئی 9 سال کی عمر تھی، یا روایت کے مطابق 10 سال، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ خاص قسم کا، مخصوص قسم کا ایک انداز ہے کہ دونوں صاحبان جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحے کے بعد وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں اور یوں جھک کے کھڑے ہیں۔ تو اس نے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشوع و خضوع دیکھا تو بڑے متاثر ہوئے۔ پھر دیکھا کہ دونوں جو ہے وہ سجدے میں جا گرے اور بہت دیر سجدے میں ہی رہے۔ تو جب یہ منظر دیکھا انہوں نے تو وہ بڑے متاثر ہوئے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے انہوں نے فراغت پائی تو مولا علی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی عبادت کر رہا تھا جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں پہ مولا علی نے کس خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھے بھی ایسا کرنا ہے، مجھے بھی یہ کرنا ہے۔ اب ہمارے بچے کیسے متاثر ہوتے ہیں ہم سے، یہ ہم نے نظریہ جو وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو مولا علی کس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ، نماز سے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، یہ نماز ہے، تم نماز پڑھ سکتے ہو، مگر اس سے قبل
جاؤ اپنے والد سے ابو طالب سے جا کے اجازت لے کے آؤ کہ بھی میں پہلے اسلام قبول کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ عبادت کریں۔ تو یہ دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں، بچے سے ہیں، جا کے حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کا اعلان فرمایا ہے، نبی ہونے کا جو دعویٰ فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے، میں وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ جو محمد تمہارے لیے سوچتے ہیں وہ میں تمہارا باپ ہونے کے باوجود بھی نہیں سوچ سکتا، لہٰذا جیسے محمد کہیں ویسے تم کر لو۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، یہی وہ علی ہیں جب خیبر کا مارکہ ہوتا ہے تو اس خیبر کے مارکے میں جب پہلے دن دوسرے دن مسلسل آزمائش اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد اگلے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات اس انتظار میں سو نہیں پایا، اور میں کیا تمام اکابرین صحابہ سو نہیں سکے۔ وہ خوش قسمت کون ہوگا جس کے ہاتھ جھنڈا آئے گا، سبحان اللہ۔ جس کا اعلان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، صلی اللہ۔ وہ خوش قسمت کون ہیں جن کو آپ صبح جھنڈا عطا فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں صبح ہی بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی نشانی ہی بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ تو تمام صحابہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں، کوئی اور نشانی بتائیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین محترم، صبح پھر چشم فلک نے دیکھا تمام صحابہ کا جمع غفیر ہے، ایک شخص وہاں موجود نہیں ہے۔ تو وہ ہستی جو رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں این علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ۔ علی ابن طالب کہاں ہیں، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ علی کی کل سے آنکھیں خراب ہیں، وہ درد کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پائے۔ تو فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب مولا علی تشریف لائے تو کہتے ہیں یوں آنکھوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو پیارے آقا نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ تو کہا جی میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، درد ہو رہا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، میں اپنا لعاب دہن لگاتا ہوں۔ آپ نے جب لعاب دہن لگایا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ پہلے سے بھی بہت اچھی ہو گئی میری سبحان آنکھیں۔ اللہ۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ آپ کو جھنڈا بھی دیا گیا اور آپ نے وہ مارکہ لڑا، اور ایسا لڑا تاریخ بتاتی ہے کہ خیبر کے قلعے کا جو دروازہ 40x40 گز کا وہ دروازہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا بھی نہ سکے، وہ مولا علی اپنی بائیں ہاتھ سے اس کو 1 2 جب تیسری بار ہلاتے ہیں تو وہ دروازہ اکھڑ جاتا ہے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ دروازے کو مولا علی نے الٹے ہاتھ سے جو پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا، اور 40 ہی کے عدد سے آگے لکھتے ہیں کہ جب یہ مارکہ ختم ہوا، خیبر فتح ہو گئی، تو 40 صحابہ نے مل کے اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو ان سے ہلا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، یہ مولا علی ہیں، اور میں اپنی ایک گفتگو کا اختتام ایک اور واقعے پہ کرنا چاہوں گا، وہ خیبر ہی کے متعلق ہے، کیونکہ یہ جب خیبر کا مارکہ ہوا اور مولا علی کے ہاتھ وہ فتح آئی تو اس کے بعد ہر زبان پہ مولا علی کے ہی قصے تھے، ہر زبان پہ مولا علی کے ہی ترانے تھے۔ کیا ہے؟ تو ہوا یوں، جب آپ دور خلافت میں پہنچے تو آپ کوفے میں مقام رکھتے تھے، تو عقیل بھائی ہوا یوں کہ کسی نوجوان نے مولا علی کا وہ قصہ سنا سبحان خیبر کا، کتنا بھاری بھرکم دروازہ جو ہے وہ مولا علی نے ایسے الٹے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو اس کے دل میں نا اشتیاق پیدا ہوا کہ بھی میں بھی جا کے اس ہستی کی زیارت ہی کر لوں۔
سبحان اللہ. اب دور یہ تھا، وہ مولا علی جو جوانی میں تھے، اب مولا علی بڑھاپے میں آ گئے. اب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ نوجوان کسی اپنے بزرگ کے ساتھ یہ خواہش دل میں لیے مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو منظر کچھ اس طرح تھا. مولا علی بزرگی کے عالم میں ہے، سفید ریش ہے، اور سبحان اللہ. ویسے بھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا قد جو ہے وہ قدر کم تھا، چھوٹا تھا. تو جیسے ہی وہ لکھتے ہیں کہ وہ نوجوان آیا تو اس نے دیکھا مولا علی کو، تو امامہ باندھے ایک بزرگ بارش اخروٹ تناول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اب حالت یہ ہے کہ وہ اخروٹ کو دانتوں کی مدد سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا علی. مولا علی، سبحان اللہ. اور وہ اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا. وہ بندہ کہتا ہے، وہ نوجوان کہتے ہیں جی میں وہاں پہ حیران ہوا اور میری حیرانی سے ہنسی چھوٹ گئی. تو مولا علی نے بھانپ لیا، تو مولا علی نے میرے سے ہی پوچھ لیا کہ میاں، نوجوان میاں کیوں ہنستے ہو؟ واہ. کہتے ہیں کہ ان کی جو نگاہ تھی اس میں اتنا اثر تھا کہ میری جو گویائی کی قوت ہے نا وہ سلب ہو گئی، اللہ اکبر. میں چپ ہو گیا. تو مولا علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تم کیوں ہنس رہے ہو، تم اس لیے ہنس رہے ہو کہ یہ وہ علی ہے جو خیبر کے در کو، خیبر کے دروازے کو الٹے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکتا ہے اور آج اس سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہے. تو وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا کہ مولا علی نے اپنا امامہ درست فرمایا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور اخروٹ کو دور رکھا اور کہا نوجوان سنو، یہ اخروٹ توڑ رہا ہوں میں اپنی جسمانی قوت سے، سبحان اللہ. اور میری جسمانی قوت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ اخروٹ مجھ سے نہیں ٹوٹ رہا. وہ خیبر کا دروازہ میں اپنی جسمانی قوت سے نہیں توڑا تھا، میں نے وہ خیبر کا دروازہ ایمانی قوت سے توڑا تھا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور میں اس زمین و آسمان کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر آج پھر خیبر ہو جائے واہ. اور پھر جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے تو پھر یہ بزرگ علی سبحان اللہ. اسی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اسی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج بھی خیبر کے در کو اکھاڑنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. کیا ہی بات. ناظرین مکرم، مولا علی کے جتنے فضائل ہم بیان کریں وہ کم ہیں، ان کے مناقب ہم جتنے بیان کریں وہ کم ہیں. شاید یہ راتیں، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال، یہ تمام اختتام پذیر ہو جائیں، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں بخشی ہیں، میرے خیال میں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں گی. انشاءاللہ ذکر علی ہماری سانسوں میں رچا بسا ہوا ہے، یہ بھی چلتا رہے گا. اور الحمدللہ میں یہاں پہ اپنے چینل کی وساطت سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں کو جو اہل سنت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں عقیل بھائی، خوش نصیب اس لیے ہیں کہ جب ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دن مناتے ہیں تو ہم صدیقی کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ہم ہی ہیں جو صدیقی کہلاتے ہیں. بے شک. اور جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے ہیں وہ ہم ہی مناتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہم فاروقی کہلاتے ہیں. بے شک. پھر اسی طرح ہم داماد رسول، ہم زلف علی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن مناتے ہیں تو پھر ہم عثمانی کہلاتے ہیں، وہ ہم ہی ہیں. واہ. سبحان اللہ. اور جب ہم یہ دن ہم منا رہے ہیں، حیدر کرار کا یہ دن ہے، سبحان اللہ. تو ہم اس مناسبت سے حیدری بھی ہیں، سبحان اللہ. بے شک. صدیقی بھی ہم ہیں. ناظرین مکرم، صدیقی بھی ہم ہیں، فاروقی بھی ہم ہیں، عثمانی بھی ہم ہیں، اور حیدری بھی ہم ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ ساری چیزیں یکجا اسی اہل سنت میں ہوتی ہیں. بے شک. الحمدللہ. تو ناظرین محترم، ذکر مولا علی کا ہے تو ہم کیوں نہ منقبت کی طرف سفر کریں. تو میں منقبت کے لیے بھائی محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کو دعوت دینے سے قبل ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. خدا کا پیارا میرا علی ہے، سبحان اللہ. خدا کا پیارا میرا علی ہے،
نبی کا تارا میرا علی ہے۔ سبحان اللہ، کرم وہی ہے عطا وہی ہے، سبحان اللہ، کرم وہی ہے عطا وہی ہے، ہمارا مشکل کشا علی ہے۔ کیا ہی بات، بھائی محمد عقیل انجم سعیدی صاحب، بہت شکریہ قاری صاحب، جناب۔ آپ نے پروگرام میں حاضری کا موقع عنایت کیا۔ منقبت مولا علی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کریں گے کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، اور علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں محفل سجا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں محفل سجا بیٹھے۔ اور کر سب شعر سنیے، فراز دار ہو زندہ ہو مقتل ہو کے صحرا ہو، جلی عشق علی کی شمع، جلی عشق علی کی شمع تو پروانے آ بیٹھے، جلی عشق علی کی شمع تو پروانے آ بیٹھے، کوئی موسم ہو کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو، کوئی موسم ہو کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا، جہاں ذکر علی چھیڑا، وہیں دیوانے آ بیٹھے، جہاں ذکر علی چھیڑا، وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ اور یہ شعر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، علی
محفل سجا بیٹھے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک بار پھر وہ سلامی پیش کرنے کی سبحان اللہ، مقرر فرما جی رہے میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبوں میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر اضافہ عطا فرمائے، آمین سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین مکرم، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ نئی قسط نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوگے۔ مجھے اور بھائی محمد عقیل انجم سیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔